اس کائنات میں تسلیم و رضامندی کے بے شمار واقعات رونما ہوئے، محبت و خلوص کی لاکھوں داستانیں صفحات تاریخ پر درج ہوں گی، مگر شاید سینہ گیتی پر تسلیم و رضا، اثار و قربانی، خلوص اور محبت اور خدا دوستی کا ایسا واقعہ منظر عام پر نہ آیا ہوگا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے جذبہ جانثاری اور اطاعت شاری کا حسین منظر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ صبر آزما واقعات ہی تھے، وہ سخت ترین آزمائشیں ہی تھیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو خدا کی دوستی اور مقام خلیلیت سے سرفراز فرمایا۔ بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھول کر توحید کا اعلان کرنا ہو یا بتوں کے معبد میں جا کر بت شکنی کی جسارت کرنی ہو، بادشاہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے آتش نمرود میں بلا خوف و قطر کود پڑنا ہو، یا پھر رضائے الہی کی خاطر اپنی بیوی اور نومولود بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا ہو، یا پھر ان سب سے بڑھ کر اپنے فرما بردار اطاعت شار بیٹے کی گردن پر چھری کو رکھنا ہو۔ ہر ایک واقعہ بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ لازوال اور زندہ و جاوید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے اور باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوئے تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے مرادوں سے مانگے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں تو آپ نے اس حکم الہی کی تعمیل کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قصہ مختصر، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چہرے کے بل اٹھایا اور تیز دار چھری پوری قوت سے ان کی گردن پر پھیر دی۔ کائنات کے وجود کے بعد شاید چشم فلک یہ منظر پہلی بار دیکھ رہا ہوگا کہ ایک حقیقی باپ اپنے اکلوتے فرزند کے حلقوم پر چھری چلا رہا ہے۔ عالم کون و مقام پر سکوت طاری ہے، آسمان ششدر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محو حیرت ہے۔ حفیظ جلندری اس زمن میں لکھتے ہیں، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکت تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہ پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈے کو لے آئے اور حضرت اسماعیل کو ہٹا کر اسے چھری کے نیچے لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر بندھی پٹی کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت اسماعیل قریب کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اس طرح کے نیکوکاروں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلص اور برگزیدہ بندوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ پر اسی بے مثال قربانی کی یاد میں مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قربانی کا اہتمام فرمایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم،
مسلمان پر اگر وہ مالدار ہو تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی گھر میں ایک سے زائد افراد مالدار ہوں تو سب پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی تو ہم سبھی بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف راہ خداوند میں خون کا بہا دینا مقصود ہے، یا پھر دوست و احباب کے لیے دسترخوان کو زینت بخش دینا مقصود ہے، یا پھر تزک و احتشام کے ساتھ جانور کو لا کر اس کی گردن پر چھری چلانا مقصود ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قربانی کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں۔ اس کا اصل مقصد تو دلوں کی اصلاح، جذبوں کا صحیح رخ پر آ جانا اور سوچ کا درست معیار پر قائم ہو جانا ہے، اور منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر چلنا مقصود ہے، کیونکہ بارگاہ عزتی میں ہماری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اصل تو تقویٰ ہے۔ اس لیے عید قربان کے پیغام کو سمجھنا ضروری ہے۔ جانوروں کی قربانی میں پوشیدہ پیغام یہ ہے کہ خدا کی رضا کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اسلام کی ترقی و سربلندی کے لیے، ملت بیضا کے عروج کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، اپنی آرزوؤں کو چھوڑنا پڑے تو تامل نہ کرنا، اپنی حسرتوں سے ہاتھ دھونا پڑے تو تذبذب کا شکار نہ ہونا، مال و منال، جان و اولاد سب راہ خدا میں نچھاور کر دینا ہے۔ یہی عید قربان کا پیغام ہے، اور یہی قربانی کا تقاضا ہے، اور یہی موجودہ دور کی ملت کا بھولا ہوا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو قربانی کے جذبے سے بھرپور کرے۔ آمین ثم آمین۔